اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الکہف کی آیات نمبر 78 اور 79، 78 and 79 انشاءاللہ تعالی آج ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال هذا فراق بینی و بینک سأنبئک بتاویل ما لم تستطع علیہ صبرا۔ خضر علیہ السلام فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے کہ یہ اب جدائی کا وقت ہے تمہارے اور میرے درمیان۔ ھذا فراق ہونے والا، جدائی ہونے والے، بینی میرے، و بینک اور تمہارے درمیان۔ سأنبئک تو اب سنو، بتاویل تعویل اور وجوہات، ما لم تستطع علیہ صبرا ان باتوں پہ جن پہ تم صبر نہیں کر سکے، جو تمہیں سمجھ نہیں آئیں، جن پہ تم صبر نہیں کر سکے۔ تستطع ہے استطاعت سے، ما لم تستطع جن باتوں کی تمہیں استطاعت نہیں ہوئی، علیہ صبرا کہ ان پہ صبر کر سکو۔ تو فرماتے ہیں اما السفینہ، تو جہاں تک اس کشتی کا تعلق ہے، سفینہ اس کشتی، فکانت لمساکین، یہ چند مسکین غریب لوگوں کی تھی، یعملون فی البحر جو اپنا رزق تلاش کرتے تھے سمندر میں، فاردت ان ایبھا تو میں نے چاہا کہ اس کے اندر ایک عیب بنا دوں، اس کے اندر ایک نقص پیدا کر دوں۔ کیوں؟ وکان وراءہم ملک، کہ ان کے پیچھے ایک بادشاہ تھا، ایک بادشاہ لگا ہوا تھا ان لوگوں کے پیچھے، یاخذ کل سفینۃ غصبا جو چاہتا تھا کہ لے لے، اخذ کر لے، کل سفینۃ ساری کشتیاں، غصبا غصب کر کے، بغیر کسی کرائے کے، بغیر پیسے کے، بس لے لے۔ اس کی کوشش تھی کہ لے کے اپنے کام کے لیے لے جائے، چاہے اس کا جو بھی کام تھا سمندر میں، اس کو جو بھی کام کے لیے چاہیے تھا، کہیں حملہ کرنے کے لیے یا تجارت کے لیے یا دعوت کے لیے۔ فرعون کے زمانے میں یہ بڑا تھا کہ وہ دریا نیل میں کشتیوں کی لمبی لمبی قطاروں پہ نکل جاتے تھے پکنک کرنے کے لیے، دعوتیں کرتے تھے، تو شاید اس بادشاہ کو بھی یہ شوق تھا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو سمجھ آ گئی کہ یہ نقص کیوں پیدا کیا۔ اب یہاں پر سمجھنے کی تین باتیں ہیں، میں تین باتیں کا آپ سے عرض کروں گا کہ ان کو غور سے سنیے گا اور سمجھیے گا کہ اس آیت میں یہ تین سبق ہمیں ملتے ہیں۔ پہلا سبق یہ ہے جو قرآن مجید میں کئی جگہ پہ کہا گیا ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آسانیاں پیدا کی ہیں، آسانی نہیں، آسانیاں پیدا کی ہیں۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، قرآن کی آیت ہے۔ تو چلیں اس کو یہاں اپلائی کر کے دیکھتے ہیں۔ کیا آسانی ہوگی جی اس سچویشن میں؟ پہلی آسانی، خضر علیہ السلام نے نقص پیدا کیا کشتی میں، کشتی کو زیادہ تباہی بھی ہو سکتی تھی، سمندر میں وہ ٹوٹ پھوٹ کے ڈوب بھی سکتی تھی۔ انہوں نے ایک نقص پیدا کیا، جب سب اتر گئے تو انہوں نے ایک اس کا جو لکڑی کا نیچے تختہ تھا وہ اکھاڑ دیا۔ اب اس نقص سے پہلا فائدہ کیا ہوا کہ جب بادشاہ کے لوگ آئیں گے کشتی لے جانے کے لیے تو وہ دیکھیں گے یہ تو ناقص کشتی ہے، یہ تو نہیں چلے گی بھائی، سمندر میں ڈوب جائے گی، باقی ساری کشتیاں لے کے چلے جائیں گے، اس کو چھوڑ دیں گے۔ یہ پہلی آسانی۔ دوسری آسانی کیا ہے؟ غور کیجیے گا، کیا فرماتے ہیں؟ اما السفینۃ فکانت لمساکین، یہ جو کشتی ہے چند غریب لوگوں کی تھی، یعملون فی البحر جو سمندر میں رزق تلاش کرتے پھرتے تھے اس پہ۔ اب نقصان تو چھوٹا سا تھا، جب بادشاہ کے لوگ چلے جائیں گے تو انہوں نے اس نقصان کو ٹھیک کرنا ہے، دار ایک نیا تختہ لا کے اس پہ لگا دیا، کشتی دوبارہ تیار، رزق کے لیے دوبارہ نکلے۔ لیکن اس دفعہ کیا فائدہ ہے؟ فائدہ یہ ہے کہ باقی سارا کمپٹیشن، مقابلہ ختم ہو گیا، باقی ساری کشتیاں تو لے گئے، اب یہی ہیں جو بھی سفر کرے گا انہی کی کشتی میں سفر کرے گا، انہی کو پیسے دے گا، ان کی آمدن زیادہ ہوگی۔ وہ جو نیکی کی تھی خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، ان کو مفت بٹھا لیا تھا، اس کا کئی گنا اجر دنیا میں ہی اللہ نے دے دیا۔ اور کیا دیا؟ ڈبل اجر، کشتی بھی بچ گئی، آمدن بھی بڑھ گئی۔ ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہمیشہ پورا ہوتا ہے۔ اسی کو ایک دوسری مثال میں دیکھیے، قرآن مجید میں وہ کہانی جس کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے سب کہانیوں میں بہترین کہانی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کی۔ بھائی لے کے گئے مارنے کے لیے، خشک کنویں میں پھینک دیا کہ یہیں پہ بھوکا پیاسا مر جائے گا، مصیبت آ گئی، یسر آ گیا۔ اب عسر کیا ہے؟ ان مع العسر یسرا، سوری مصیبت عسر آئی، اب آسانی کیا ہے؟ پہلی آسانی مرے نہیں،
وہاں سے ایک تاجر نکال کے لے گیا۔ دوسری آسانی، لے جا کے بیچ دیا مصر کے اندر۔ اور کس کو بیچا؟ ایک امیر شخص کو، اور وہ شخص جو کہ حکومت میں تھا، اور اس نے اپنے بیٹے کی طرح پالا، شہزادوں کی طرح ان کی تربیت ہوئی۔ نام تھا عزیز مصر، اور اولاد تھی نہیں اس کی کوئی۔ گھر لے جاتے ہی اس نے بیوی کو کہا یہ ہمارا بیٹا ہوگا، اس کے لیے کمرہ تیار کرو، اور ان کو تعلیم دی، تربیت دی، پڑھ لکھ کے دگنی آسانی اللہ نے پیدا کر دی۔ ایک اور آزمائش آئی یوسف علیہ السلام پہ، ان کے اوپر بہتان لگا۔ جب بہتان لگا، عدالت میں مقدمہ گیا، تو وہی عزیز مصر بیٹھا تھا، اس نے کہا میرے گھر میں نے پالا، میں نے اس کو اپنا بیٹا بنایا، اس نے میرے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی، نعوذ باللہ، سزا ہونی چاہیے موت کی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ایک اور بندے کو بھیجا جس نے جا کے وہاں پہ فورنزک ایویڈنس دیا۔ اس نے کہا جی آپ قمیض دیکھیے یوسف کی، یہ پیٹھ پر سے پھٹی ہے، یوں لگتا ہے جیسے یہ بھاگ رہا تھا اور کسی نے پکڑ کے اس کو واپس لانے کی کوشش کی۔ اگر یہ خود حملہ آور ہوتا تو قمیض آگے سے پھٹی ہوتی، جب کوئی اپنے ڈیفینس میں اپنے دفاع میں ان پہ حملہ کرتا۔ تو عزیز مصر نے سمجھ لیا کہ یہ گناہ گار نہیں ہے، معصومیت ثابت ہوگی، لیکن کہا جیل میں ڈال دو، جیل میں ڈال دو، اس لیے کہ اگر میں رہا کرتا ہوں تو بدنامی میری عورت کی ہے۔ تو اس بدنامی سے بچنے کے لیے، اللہ معاف کرے ہمارے ہاں بھی یہ ہوتا ہے کہ بدنامی سے بچنے کے لیے بے گناہ کو کوئی گناہ گار قرار دے دیا جاتا ہے، لیکن خیر یہ ایک الگ بحث ہے کسی اور دن کے لیے۔ تو اس نے جیل میں ڈال دیا۔ تو پہلی آسانی کیا ہوئی؟ ان مع العسر یسرا، پہلی آسانی کیا ہوئی کہ موت کی سزا قید کی سزا میں تبدیل ہوگی، فإن مع العسر یسرا۔ دوسری آسانی، جیل میں ایک شخص سے ملاقات ہوئی، اس کے خواب کی تعبیر کی، وہ رہا ہوا، بادشاہ کے یہاں خادم ہوا، بادشاہ کے پاس گیا، بادشاہ کو خواب نظر آئے، بادشاہ نے کہا بھائی ان خوابوں کی تعویل کیا ہوگی، بار بار آ رہے ہیں، کوئی مجھے بتا نہیں رہا۔ اس نے کہا جی جیل میں ایک شخص ہے یوسف علیہ السلام، وہ بتاتے ہیں۔ ان کو بلایا، بادشاہ خوش ہوا، ان کو اپنا وزیر بنا دیا۔ ان مع العسر یسرا فإن مع العسر یسرا، اللہ کا وعدہ ہمیشہ پورا ہوتا ہے۔ شرط کیا ہے؟ صبر اور انتظار اور ہمت نہ ہارنا۔ یہ تو ہوئی جی پہلی بات۔ اب دوسری بات کی طرف آتے ہیں۔ دوسری بات کیا ہے؟ زندگی میں جب بھی کوئی چیز کھو جائے تو ایک بات یاد رکھیے، کوئی موقع کھو گیا، پیسہ کھو گیا، کوئی مال ضائع ہو گیا، یا کوئی آپ کا عزیز آپ سے بچھڑ گیا، کوئی دوست بچھڑ گیا، ہمیشہ کے لیے بچھڑ گیا، وقتی طور پہ بچھڑ گیا، کوئی آپ کی خواہش تھی وہ پوری نہ ہوئی، تو وہ آپ سے دور ہوئی ہے، اللہ کے ہاں ابھی بھی موجود ہے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون، ہر چیز اللہ کے پاس ہے، اللہ سے تو کہیں نہیں جاتی نا، اور اللہ لوٹا کے دے سکتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو لے کے نکلے اور سمندر پار کرنے لگے تو اچانک فرعون کی فوج آ گئی، آمنا سامنا ہو گیا، اور بنی اسرائیل نے شور و غوغا ڈال دیا کہ بھائی گئے، مر گئے، ہار گئے، اب کیا ہوگا؟ فوج آ گئی، ایک طرف پانی، دوسری طرف فوج، ختم، کہانی ختم۔ موسیٰ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ سورہ شعراء ہے 26ویں سورہ، آیت نمبر 62، بہت زبردست کمبینیشن ہے، 2662، 2662، 26 کو الٹا کریں تو 62 بنتا ہے، یاد کرنا بہت آسان ہے، کسی وقت بھی قرآن کھول کے دیکھ لیں، 2662۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں انا معی ربی سیہدین، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ میرے لیے کوئی راستہ نکال دے گا۔ تو جب بھی مشکل پیش آئے تو کیا کہیں؟ ان معی ربی سیہدین، اور پہلے کیا کہنا؟ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ ہاں مجھ سے کھو گئی چیز، میرے بس سے باہر ہو گئی، لیکن اللہ کے ہاں موجود ہے، میرا رب کوئی راستہ نکال لے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا قوم کو بچا کے لے جا رہے تھے، فرعون آ گیا، دوسری طرف پانی ہے، کوئی طریقہ نظر نہیں آتا۔ جو بچاؤ کی تدبیر کی تھی کہ ان کو میں بھگا کے لے جاؤں گا، وہ تدبیر ختم ہو گئی۔ تو کیا فرمایا؟ اللہ کے ہاں تو ہے نا تدبیر، وہ تو ہے نا بچانے والا، ان معی ربی سیہدین، دکھا دے گا کوئی راستہ۔ یہ ہوا دوسرا سبق اس کہانی سے۔ تیسرا سبق بہت مشکل، انتہائی مشکل۔ اس چیز کو سمجھنا ایسا ہے جیسے کہ کشش ثقل کے برخلاف کہیں اوپر جانا، جیسے کسی پہاڑ پہ چڑھنا۔ اور ذاتی طور پہ زندگی میں مجھے اس سبق کو سمجھنے میں بہت مشکل پیش آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
کہ جب تم پہ مشکل پیش آئے تو میرا شکر ادا کرو. بہت 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 بڑی بات. آپ کے اوپر مشکل آئی، شکر کیسے ادا کریں؟ بھائی رونے کو دل چاہ رہا ہے، سب کچھ کھو گیا، تباہ برباد ہو گئے، حکم ہے کہ شکر ادا کرو. اور موسیٰ علیہ السلام نے سورہ ابراہیم میں، جو کہ 14ویں سورہ ہے، اس میں 7ویں آیت میں بنی اسرائیل کو کہا. بنی اسرائیل بھی مشکلات آئیں، بہت آئیں، در بدر ہوئے، صحرا میں کھڑے ہیں، پار کر لیا پانی، صحرا میں کھڑے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ یاد کرو وہ وقت جب تمہارے رب نے کہا تھا، وعدہ کیا تھا کہ اگر تم میرا تھوڑا سا بھی شکر ادا کرو، تھوڑا سا بھی شکر، تو میں تمہیں مزید دوں گا، بہت بہت دوں گا. تو پھر کہنے لگے کہ یاد کرو وہ کیا کیا مصیبتیں ہوتی تھی مصر میں، تمہارے بچوں کو مارتے تھے، تمہیں غلام بنایا ہوا تھا، اس سے تو جان چھوٹ گئی. تو اللہ کا شکر ادا کرو، کاؤنٹ یور بلیسنگز. مشکل وقت میں یاد کرو کیا کیا اچھا ہوا. اب وہ کشتی والے کیا ہیں، کشتی والوں کو کیا یاد کرنا چاہیے؟ کشتی میں سوراخ دیکھا تو اللہ کا شکر کریں، شکر ہے یہ سوراخ سمندر کے درمیان میں نہیں تھا، یہاں آ کے ہوا. سمندر کے درمیان میں ہوتا ڈوب جاتی کشتی، مر جاتے سواریاں بھی اور ملاح بھی. تو شکر ادا کرو، شکر ہے اللہ کا وہاں نہیں تھی یہ عیب، اب پیدا ہوئی اور فکس کی جا سکتی ہے. اب اس چیز کو سمجھنا جو ہے وہ مشکل ہے. پہلے تو سمجھیے کہ دکھ اور غم کیا ہے. پہلی بات یہ کہ یہ دکھ اور غم جو ہے نا، یہ دماغ کے اس حصے میں جنم لیتا ہے جس کو دقیانوسی دماغ کہہ سکتے ہیں، پریمیٹیو برین کہتے ہیں. اور یہ وہ دماغ کا حصہ ہے جو سب جانوروں میں پایا جاتا ہے. تو سانپ میں بھی ہے، بچھو میں بھی ہے، مکڑی میں بھی ہے، بلی میں بھی ہے، بندر میں بھی ہے، انسان میں بھی ہے. اس کو کہتے ہیں پریمیٹیو برین. یہ دماغ کا وہ حصہ ہے جو آپ کے جذبات سے متعلق ہے، اور یہ سب جانوروں میں کامن ہے. لیکن جو صبر اور شکر والا حصہ ہے، جو کہ ایک مشکل دکھ والی حالت میں بھی امید دلاتا ہے، وہ دماغ کے اس حصے میں جس کو کہتے ہیں نیا دماغ، نیو کارٹیکس. اور یہ سب سے زیادہ ڈیولپ ہے انسانوں کے اندر. انسان کے اندر جو اشرف المخلوقات ہے، یہ بہت بڑا ہوتا ہے یہ دماغ. اب سانپ، بچھو، مکڑی، ان کو تو جب بھی کوئی خوف یا دکھ ملتا ہے تو یہ پھن پھیلا دیا اور ڈنگ مارنا شروع کیا اور کاٹنا شروع کر دیا، کیونکہ ان کو تو اور کچھ سمجھ نہیں آتی. صبر کا کانسیپٹ تو ہے نہیں ان میں. انسان کو اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ دکھ اور مشکل کی حالت میں صبر کر سکتا ہے، استقامت شو کر سکتا ہے. اب اگر دکھ کی حالت میں استقامت نہ دکھائی جائے تو کیا ہوتی ہے؟ پہلی بات یہ کہ دکھ میں اگر آپ بیٹھ جائیں، اس کو اپنے اوپر طاری کر لیں، تو وہ ایک خوف بن جاتا ہے کہ اب حالات نہیں سدھریں گے. جب وہ خوف بنتا ہے تو آپ کی ہمت جواب دے جاتی ہے، اسے کہتے ہیں ڈی مورلائزیشن، مورال کم ہو گیا. اور اس کے بعد آپ ایک مکمل کیفیت میں چلے جاتے ہیں جہاں پہ یاسیت اور مایوسی کا سایہ ہوتا ہے. اس کو عربی میں کہتے ہیں ابلسا، اور ابلیس کا لفظ اس سے نکلا ہے کہ مکمل مایوسی. انگریزی میں میلنکولی بھی کہتے ہیں، اور مالیخولیا بھی ہمارے ہاں شاید کہا جاتا ہے. تو وہ جو سٹیٹ ہوتی ہے نا ڈسپیئر، یاسیت کی، جہاں ہمت مکمل جواب دے دے، اس سے نکلنا پھر مشکل ہوتا ہے. وہ آپ کا پھر ایک مکمل ذہن بن جاتا ہے. لیکن اس کے مقابلے میں اگر آپ شکر کی طرف آئیں اور دکھ سے ہٹیں، تو آپ ذہن کی اس حصے کو استعمال کر رہے ہیں جو خاص طور پہ اللہ نے آپ کو عنایت کیا ہے، دا نیو کارٹیکس، نیا دماغ، بڑے والا دماغ. پریمیٹیو برین جو چھوٹے سینٹر ہیں جانوروں والے، وہ نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ بچپن میں جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ذہن میں صبر اور شکر والا جو ذہن کا حصہ ہے وہ ابھی مکمل طور پہ نہیں بنا ہوتا. اس کے اندر صرف اور صرف دکھ، غصے، پریشانی اور خوشی والا حصہ ہوتا ہے. اور یہ حصے وہ بچہ استعمال کرتا ہے. وہ رو رہا ہے، بھوک لگی، رونا شروع کر دیا، دودھ تیار ہو رہا ہے، بوتل بن رہی ہے، وہ رو رہا ہے. فوراً کیوں نہیں آ رہا؟ اس کو صبر نہیں ہے کہ بھئی یہ گرم ہوگا، چینی پڑے گی، پھر آئے گا. نہیں، ابھی چاہیے، اسی وقت چاہیے. بچوں میں آپ نے دیکھا ہوگا اس دماغ کے حصے کو استعمال کرتے کرتے ہماری اتنی عادت ہو جاتی ہے کہ جب ہم بڑے بھی ہو جاتے ہیں تو ہماری فطرت ہوتی ہے واپس اس کی طرف جانے کی. اور چونکہ ہم نے دوسرے دماغ کے صبر شکر والے حصے کو استعمال ہی نہیں کیا، تو جتنا کم استعمال ہوگا اتنا ہی کم اس کی ڈیولپمنٹ ہوگی، اتنی کم اس کی نمود و نمائش ہوگی. اس کی نمود کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ بار بار اسے استعمال کیا جائے. اب ایک طرف تو آپ کے دماغ میں کرنٹ جا رہی ہے ساری دکھ والے حصے میں، وہاں سے اگر آپ شکر اور امید اور خوشی والے حصے کی طرف سوچنا شروع کریں تو وہ کرنٹ اس طرف شفٹ ہو جائے گی.
پہلے 100% جا رہی تھی دکھ کی طرف، دماغ کے اس حصے میں جہاں پہ دکھ، یاسیت، مایوسی اور خوف ہے، اس میں سے 50%، 20%، 30% کچھ تو نکالیں، تھوڑی سی امید تو لائیں کہ یار حالات اس سے زیادہ برے ہو سکتے تھے۔ ان مال العسر یسرا فإن مع العسر یسرا، اللہ کا وعدہ ہے، پورا کرتا ہے، کبھی بھی اس نے اپنے وعدے سے برخلافی نہیں کی۔ وہ کہتا ہے میرا شکر کرو، میں تمہیں مزید دوں گا اور مزید دوں گا، ڈبل دوں گا۔ تو تھوڑی سی تو کرنٹ وہاں سے نکالیں تاکہ وہ یاسیت والا جو ماحول ہے وہ نہ پیدا ہو۔ اب آپ کہیں گے میں خود یہ سوچتا تھا کہ کیسے ممکن ہے، یہ تو نہیں کر سکتا انسان، بہت مشکل ہے، لیکن مشکلیں ہم کرتے ہیں۔ جو نفسیات کے ماہر ہیں انہوں نے دیکھا ہے لوگوں کو جو ڈپریشن میں، وہ کہتے ہیں جب ڈپریشن ہوتا ہے تو پہلا کام بندہ کیا کرتا ہے، اپنے آپ کو وقت دیتا ہے، کمرہ بند کر کے کنڈی لگا دی۔ اس سے کیا ہوتا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ دکھ کم ہوتا ہے۔ یہ فطرتاً کر رہا ہے انسان، اللہ نے انسان کی فطرت میں ڈالا ہے۔ دوسرا، انسان روتا ہے، رونے سے دکھ کم ہوتا ہے۔ تیسرا، انسان اپنے آپ کو بہلاتا ہے، ادھر ادھر کوئی چیزیں دیکھتا ہے، اچھا میں کمرے میں پینٹ کر دیتا ہوں، میں جا کے کوئی گاڑی کا ٹائر چینج کر دیتا ہوں، مرمت کر دیتا ہوں، اس کو ڈسٹریکشن کہتے ہیں۔ آپ نے اپنی توجہ بٹائی۔ پھر ایکسرسائز کرتا ہے، آپ دیکھو گا کہ ایک دم بندے کے مسل سٹف ہو جاتے ہیں، غصہ آتا ہے اور آپ کے اندر ایک بہت زیادہ دکھ کی حالت میں اچانک بہت زیادہ انرجی پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ اس لیے کہ آپ کا جسم آپ کو کہتا ہے ایکسرسائز کرو، بھاگو دوڑو، مکے مارو، دیواروں سے ٹکرے مارو، کچھ کرو، کہ اس سے انڈورفن پیدا ہوں گے، اس سے جسم کے اندر ایسے کیمیائی اجزاء پیدا ہوں گے جو دکھ کی کیفیت کو کم کریں گے۔ ویسے دیواروں سے ٹکر مارنا اچھی ایکسرسائز نہیں ہے، میں ریکمینڈ نہیں کروں گا۔ پھر ماہر نفسیات کہتے ہیں کہ انسان چھوٹی چھوٹی کامیابیاں حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مثلاً ایسا کرتا ہوں کہ یہ 3-4 لکڑی کے پھٹے ملا کے ایک چھوٹا سا ڈبہ بنا لیتا ہوں، بیکار کے کام، لیکن اس میں انسان کو یہ ملتا ہے کہ ہاں میں نے کچھ کیا۔ چائے بنا لیتا ہوں، جا کے چائے بنے، صفائی کرنی شروع کر دی جس کی کوئی تک نہیں بنتی، لیکن وہ آپ کو ایک امید دیتی ہے۔ اور پھر باقی جو توجہ مبذول کرانے والی اور دل کو بہلانے والی چیزیں ہیں، ان میں آ جاتا ہے خوراک۔ میٹھی چیز کھانے کو دل کرتا ہے کیونکہ میٹھا جو ہے وہ اینٹی ڈپریسنٹ ہے، وہ آپ کی دکھ کی کیفیت میں ہیلپ کرتا ہے اور کم کرتا ہے۔ اور اس کے علاوہ پھر لوگ ڈرگز لینا شروع کرتے ہیں، وہ شراب پیتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں، مزید نشے، کوکین، چرس، ان چیزوں میں پڑ جاتے ہیں۔ لیکن ماہرین نفسیات کہتے ہیں یہ ساری وقتی چیزیں ہیں، ان سے زیادہ فائدہ نہیں ہوتا اور اکثر نقصان ہو جاتا ہے۔ تو بظاہر ہم کہتے ہیں جی کہ دکھ سے نکلنا مشکل ہے، لیکن ہمارا ذہن کوشش کر رہا ہوتا ہے ہمیں ادھر سے نکالنے کی، اور ہم جب ان چیزوں میں پڑتے ہیں تو وقتی طور پہ تو کچھ درد کم ہو جاتا ہے، لیکن اس سے زیادہ فائدہ نہیں ہوتا۔ 3 چیزیں انہوں نے کہا ان کا بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ پہلی چیز کو کہتے ہیں کہ اپنے دماغ کو اور ذہن کو بدل دینا، کوگنیٹیو ریفریمنگ، کہ آپ کے اوپر مشکل آئی اور آپ اس مشکل میں دیکھ رہے ہیں کہ مزید کیا خرابی ہو سکتی تھی، میں کتنا خوش قسمت ہوں، کس مزید مسئلے سے بچ گیا، اس سے پہلے کیا کیا مجھ پہ مہربانیاں رہیں، اس سے پہلے ایک بڑی مشکل بھی مجھ پہ گزری ہے، اس سے اللہ نے کیسے نکالا، آگے مزید بہتری ہو سکتی ہے۔ کوگنیٹیو ریفریمنگ، اللہ تعالیٰ اس کو کیا کہتا ہے، میرا شکر ادا کرو۔ اچھا، اس کے بعد دوسری چیز انہوں نے کہا جی، ماہرین نفسیات نے کہا کہ جو لوگ دکھ میں پڑے رہتے ہیں اور جو دکھ سے نکل آتے ہیں ان میں کیا فرق ہے۔ کہنے لگا کہ جو لوگ دکھ سے نکل آتے ہیں نا، وہ ایک بہت اہم کام کرتے ہیں، وہ جا کے کسی اور کی مدد کرنی شروع کرتے ہیں، خاص طور پہ ایسے لوگوں کی جن کو وہی تکلیف ہو جس سے وہ گزر رہے ہیں۔ مثلا کسی کو کوئی بیماری ہو گئی تو اس نے پتہ کیا اور کس کس کو یہ بیماری ہے، ان کی جا کے مدد کرنی شروع کر دی، اور دیکھا کہ اس سے زیادہ برے حال میں لوگ ہیں، تو تسلی ہوئی کہ میری بیماری اتنی بری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، جب مشکل پیش آئے تو صدقہ دو، کسی کی مدد کر دو۔ اور ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ بہترین حل جو ہے، پہلا ذہن کی سوچ کو بدلنا، کوگنیٹیو ریفریمنگ، دوسرا ہیلپنگ ادرس، لوگوں کی مدد کرنا، تیسری چیز سبحان اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر مشکل پیش آئے تو 2 چیزیں کرو، صبر یعنی وقت دو، استقامت کا مظاہرہ کرو، والصلاۃ اور نماز پڑھو، صبر و صلاح۔ اور ماہرین نفسیات کہتے ہیں جناب کہ اگر آپ کے دل میں یقین اور ایمان ہو اور آپ خدا پہ یقین کرتے ہو، ٹرانسینڈنٹ پاور کہتے ہیں اور فیتھ کی بات کرتے ہیں، اگر آپ اس طرف رجوع کریں تو آپ کا دکھ کم ہو جاتا ہے۔ تو 1400 سال پہلے میرے رب نے جو باتیں قرآن میں کہیں وہ آج ماہرین نفسیات نے پوری کر دی۔
اور اب ایک اور چیز آپ کو بتاؤں، آخری بات، کافی بات لمبی ہو گئی، کہ اگر ایسا نہ کریں تو کیا ہوگا؟ سوال پیدا ہوتا ہے، نہیں کیا، دکھ آ گیا، بھائی میں دکھ میں ہی رہنا چاہتا ہوں، تو کیا ہوگا؟ تو ایک سائیکالوجسٹ ہیں رچرڈ مرٹزکر، انہوں نے ایک تجربہ کیا، انہوں نے ایک گروپ لیا لوگوں کا، اس گروپ کو انہوں نے ایک ٹاسک دیا، کام دیا کہ بھائی آپ نے یہ مسئلے حل کرنے ہیں، یہ کلیے حل کرنے ہیں، لیکن اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ 15 منٹ کے لیے خوب ڈپریس ہو جاؤ، بری باتیں سوچو جو زندگی میں بری ہیں۔ 15 منٹ انہوں نے وہ بری باتیں سوچیں تو وہ ڈپریشن میں، دکھ میں، یاسیت میں چلے گئے۔ اس کے بعد انہوں نے کام کرنے کو دیا تو وہ کام نہیں کر سکے۔ پھر انہی لوگوں کو بٹھا کے کہا کہ اب ریلیکس ہو جاؤ 15 منٹ کے لیے، اچھی باتیں سوچو، زندگی میں کیا کیا اچھا ہو، وہ اچھی باتیں سوچی۔ اس کے بعد ان کو دوبارہ اسی قسم کا کام دیے، وہی کلیے دے حل کرنے کو، تو ایک دم وہ حل کر لیے۔ اور اس کو باقاعدہ جرنل آف کلینکل سائیکالوجی جنوری 1990 کے ایشو میں انہوں نے پورا ایک پیپر پبلش کیا۔ اور اس پیپر کی بیس پہ ایک اور سائیکالوجسٹ ہیں ڈینیل گولڈمن، انہوں نے کہا کہ ہماری جو پریشانیاں ہیں نا اور جو فکر مندی ہے، وہ اگر ہم اس سے باہر نہ نکلیں تو وہ ہمارے تمام جو خوف اور مایوسیت کے جو خیال ہوتے ہیں، مایوسی کے خیالات، ان کو سچ کر دیتی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ۔ جن چیزوں کو آپ بیٹھ کے سوچیں گے کہ یہ بھی برا ہو گیا اور یہ ہو سکتا ہے اور ایسا نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو جائے، اگر آپ وہ سوچتے رہے تو ویسا ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ حدیث قدسی ہے، ابو ہریرہ سے روایت ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں ہے، یہ فرماتے ہیں، یقول اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی ہوں جیسا وہ میرے بارے میں سوچتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے تقدیریں بنائی ہیں، اچھی تقدیر بھی ہے اور بری تقدیر بھی ہے، والقدر خیری و شرعی من اللہ تعالیٰ، اچھی تقدیر بھی اللہ کی طرف سے، بری تقدیر بھی اللہ کی طرف سے۔ اچھی تقدیر کا اللہ نے رستہ بھی دکھا دیا ہے۔ نمبر 1، صبر کرو، ہمت نہ ہارو، استقامت کا مظاہرہ کرو۔ نمبر 2، کہو ان للہ و انا الیہ راجعون، سب کچھ اللہ کی طرف پلٹ کے جاتا ہے۔ ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، کوئی رستہ بتائے گا۔ تیسرا، شکر کرو، کوگنیٹو ریفریمنگ کرو، اور پھر کیا کرو؟ اس کے بعد میرے سے لو لگاؤ، صبر و صلاح۔ اگر اس پہ چلو گے تو اچھی تقدیر، اور اگر اس پہ نہیں چلو گے تو اس کے الٹ ہے بری تقدیر۔ والقدر خیرہ و شرعہ من اللہ تعالیٰ، دونوں اللہ کی طرف سے ہیں۔ اللہ نے 2 رستے رکھ دیے، اب ہماری مرضی ہم کس پہ چلتے ہیں۔ کیا ہم زندگی میں آنے والی مشکلات کو دیکھ کے مزید مایوسی اور تباہی کی طرف چلتے ہیں، یا ان پہ صبر شکر کر کے اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ اس کا وعدہ ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ دگنی آسانی، اور وہ ہوگا، آپ وقت دیں تو ہوگا۔ کشتی میں سوراخ دیکھ کے اگر وہ ملاح مزید کشتی کو توڑ دیتے یا اس کو ادھر ہی چھوڑ کے چلے جاتے اور کہتے اب تو ہم نے یہ کام کرنا ہی نہیں، اور گھر بیٹھ کے روتے رہتے، تو نہ تو کشتی کی مرمت ہوتی، نہ ان کو وہ موقع ملتا مزید کمائی کرنے کا۔ لیکن اگر وہ صبر سے کام لیں گے، اس کو ٹھیک کریں گے، تو اللہ تعالیٰ 2 آسانیاں دے گا، کشتی ان سے چھنے گی بھی نہیں، اور سارے کا سارا رزق اللہ ان کو دے دے گا، باقی لوگوں کا رزق بھی ان کے پاس آ جائے گا۔ تو والقدر خیرہ و شرعہ من اللہ تعالیٰ۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ، آج بہت لمبی ہو گئی بات، کل انشاءاللہ تعالیٰ ہم بات کریں گے دوسری آیت پہ، جہاں خضر علیہ السلام بتاتے ہیں کہ اس معصوم نوجوان بچے کو انہوں نے کیوں قتل کیا، جو کہ ایک بہت ہی نازک معاملہ ہے، اور اس کے بارے میں بہت سی غلط باتیں اور غلط خیالات اور غلط روایات مسلمانوں کے ہاں پیدا ہوئیں، اور ہم اس کو مکمل طور پہ انشاءاللہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیکھیں گے، اور دیکھیں گے کہ اس سے ہم کیا سبق حاصل کرتے ہیں انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ دعوت چینل کو دیکھنے اور سننے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا دنیا اور آخرت میں اجر عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ہماری ساری ٹیم کا میں خاص طور پہ مشکور ہوں، اور درخواست کروں گا کہ ان کے لیے خصوصی دعا کریں، خاص طور پہ آئی ٹی ٹیم کے لیے، جنہوں نے بہت محنت سے یہ ویڈیوز اور گرافکس بنائے ہیں، اور ایک بہت خاص دعا کی اور اجر کی جو ہے التجا اس شخصیت کے لیے جس کے کہنے پہ یہ چینل شروع کیا گیا، اور جس کی خواہش پہ اور رہنمائی میں اس کا آغاز کیا گیا۔ کچھ مصلحتوں کی وجہ سے ان کا نام نہیں لے سکتا میں اس وقت، لیکن آپ سے درخواست ہے کہ خاص طور پہ ان کے لیے دعا کریں، اور اس بات کی دعا کریں کہ ہم سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس چینل کے ذریعے
اور دعویٰ کے اس کام کے ذریعے دنیا اور آخرت میں اپنے قریبی لوگوں میں شامل فرمائے اور دنیا آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔